آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجیے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبادت میں بہت لگا ہوا ہے. وہ کہتا اچھا اس کے کاروبار کے بارے میں بتاؤ, اس کی روزی کے بارے میں بتاؤ کیسی ہے. تو وہ آ کے اطلاع دیتا ہے کہ روزی تو اس کی ٹھیک نہیں ہے اور روزی اس کی ناجائز ہے, لیکن عبادت بہت کرتا ہے. تو ابلیس کہتا ہے اس کی فکر مت کرو, وہ عبادت کرتا رہے گا, تھکتا رہے گا, فائدہ کچھ نہیں, اور محنت اس کی ساری ضائع جانی ہے. اس لیے کہ روزی حرام ہے, کاروبار اس کا حرام ہے, تو وہ کتنی بھی عبادت کرے اللہ کی تو قبول ہونی نہیں, وہ کتنی بھی دعائیں مانگے اللہ کی تو قبول ہونی نہیں. اس لیے اس کی ساری محنت ضائع جائے گی. ابلیس کہتا اس کی کوئی فکر مت کرو. تو جو یہ چاہے کہ اس کی دعائیں قبول ہوں تو اسے چاہیے کہ اس کا کاروبار جائز ہو, اس کی روزی حلال ہونی چاہیے. اور جب اللہ سے دعا مانگے تو دعا مانگتے ہوئے اللہ سے قبول ہونے کا یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اپنے فضل سے, اپنے کرم سے میری دعا کو قبول کرے گا. اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ میں تو بڑا گناہگار ہوں, میری دعائیں تو قبول ہونے کی ہی نہیں, تو پھر اللہ اس کی دعا قبول کرتا نہیں ہے. اس لیے کہ جب اس نے اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی پھر اس کی دعا قبول نہیں کرتا. ایک گناہگار کو اپنے بارے میں گناہگار سمجھنا چاہیے, لیکن جب دعا مانگے تو اس کی نظر, اس کی نگاہ اللہ کی رحمت پر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل سے بڑے گناہگار کی دعا قبول کر لے. اللہ تعالیٰ چاہے اپنے فضل سے بڑے گناہگار کے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ سے کوئی پوچھنے والا تھوڑی ہے, اللہ تعالیٰ سے کوئی کہنے والا تھوڑی ہے. اللہ تو خود مختار ہے, مختار کل ہے, اسے تو سب چیزوں کا اختیار ہے. وہ چاہے جس کی چاہے دعا قبول کر لے. تو ایک گنہگار انسان جب اللہ سے دعا مانگے تو اس کی نظر اس وقت جب اللہ سے دعائیں مانگے اپنے گناہوں سے نہیں ہونی چاہیے. اس وقت تو اس کی نظر اللہ کی رحمت پہ ہونی چاہیے. اسی طرح جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہو تو اس سے پہلے تو گناہوں پر نظریں بہت ہونی چاہیے تاکہ توبہ کا موقع مل جائے, اصلاح کا موقع مل جائے. لیکن جب موت کا وقت قریب ہو تو پھر اپنے گناہوں سے زیادہ نظر نہ ہو, پھر تو اللہ کی رحمت پہ نظر زیادہ. عمل کا موقع ختم ہو رہا ہے اور اب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری کا موقع ہے, تو اللہ سے اس پر اللہ کی رحمت پہ نظر زیادہ ہونی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, ان کے زمانے میں ایک بڑا گنہگار تھا, ایک بستی میں رہتا تھا. تو اس کے اندر گناہوں کی عادت تھی اور وہ گناہ بہت کرتا تھا. بستی والے اس سے تنگ آ گئے تھے. اس کے گناہوں کو دیکھ کر سب نے یہ طے کیا اسے گاؤں بدر کر دو, شہر بدر کر دو, اس لائق نہیں ہماری بستی میں, ہمارے گاؤں میں ہی رہے. اس وقت اتفاقی طور سے اس کو نکال دیا, وہ جنگل میں رہنے لگا. اس کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے چاروں طرف نظر ڈالی کہ انتقال کے وقت میں کوئی میرے پاس ہو تو وقت میری مدد کرے, مجھے کچھ تسلی ہو
لیکن دور تک کوئی نظر نہیں آیا، اس لیے کہ لوگ اس سے بچتے تھے، نفرت کرتے تھے۔ تو بس آخری وقت میں اس گنہگار کو اللہ کی رحمت یاد آئی، اللہ کی مغفرت یاد آئی، اللہ کے کرم کا معاملہ یاد آیا۔ اس نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور اللہ سے مناجات شروع کر دی، اے اللہ میں گنہگار یقیناً ہوں، اور آپ بڑے کرم والے اور آپ بڑے رحم والے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی غفار ہیں، آپ ہی غفور ہیں، آپ ہی رحمان ہیں، آپ ہی رحیم اور کریم ہیں۔ اے اللہ سارے انسانوں نے مجھ گنہگار سے اپنی نظروں کو بھیج دیا، اے اللہ آپ مجھ سے اپنی رحمت کی نظر کو نہ بھیجیے، اپنی مغفرت کی نظر کو نہ بھیجیے۔ یہ کہتا رہا اور انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ کام والوں کو پتہ چلا وہ گندا انسان انتقال کر گیا، کوئی اس کے پاس آنے کو تیار نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا ہے، اے موسیٰ فلاں بستی کے جنگل میں پہنچو، وہاں ہمارا ایک بندہ جو ہے جس کی ہم نے مغفرت کر دی وہاں پڑا ہوا ہے، جاؤ اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن دو، نماز جنازہ پڑھو اور اسے دفن کرو۔ اور اے موسیٰ وہ گنہگار تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اے موسیٰ تم یہ وہاں اعلان کر دو کہ جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا ہم اس کی بھی مغفرت کریں گے۔ موسیٰ السلام تشریف لائے تو گاؤں والوں کو پتہ چلا، حاضر ہو گئے اور موسیٰ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ آپ ایسے گندے انسان کے پاس کیوں آ گئے؟ جو آ رہا ہے برائی کر رہا ہے، یہ تو ایسا برا انسان تھا، آپ کو تشریف لے آئے۔ موسیٰ السلام کو تعجب ہو رہا ہے، اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ آپ کے یہ بندے اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس کی مغفرت کر دی، اور جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ میری سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، موسیٰ ہاں یہ میرا بندہ گنہگار تھا اور یہ میرے بندے جو اس کے لیے کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اے موسیٰ اس نے منظر سے پہلے ہماری رحمت پہ نظر کی، ہماری رحمت کی امید کی، ہماری مغفرت پہ نظر کی۔ اس نے ہمیں غفار سمجھا، اس نے ہمیں غفور سمجھا، اس نے ہمیں رحمان و رحیم سمجھا، اس نے ہمیں کریم سمجھا۔ اے موسیٰ جو ہمیں ایسے وقت میں غفار و غفور کہے، رحمان و رحیم کہے، اے موسیٰ اپنی مغفرت اور رحمت سے ہم کیسے اسے محروم کریں؟ ہم نے تو موسیٰ اس کو معاف کر دیا، مغفرت کر دی اس کی۔ اور اے موسیٰ تم اعلان کرو جو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اس کی مغفرت کرے۔ اللہ کا معاملہ اس طرح کا ہے، وہ کسی کی مغفرت کرے اسے کون پوچھ سکتا ہے، کوئی اسے بات پوچھ نہیں کر سکتا۔ تو مرنے کے وقت میں انسان کو اپنے گناہوں پہ نظر زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی رحمت پہ نظر زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ عمل کا وقت ختم ہو رہا ہے اور آخرت کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اس وقت تو اللہ کی رحمت پہ نظر کرے اور اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرے۔ تو گنہگار کو اپنے آپ کو گنہگار سمجھنا چاہیے، لیکن دعا کے وقت میں اللہ کی رحمت پہ نظر بہت ہونی چاہیے۔ تو جو انسان اللہ سے یہ امید رکھتا ہے اللہ میری دعا قبول کرے گا، اللہ اس کی قبول کرتا ہے۔ وہ جو یوں کہے میں نے تو بہت دعائیں مانگی میری تو قبول ہوتی نہیں، اور میری دعا قبول ہوتی نہیں کوئی، جو
جو اللہ سے نا امید ہو جائے اس ایمان والے کی بھی اللہ دعا قبول کرتا ہے اور دعائیں قبول پھر ہوتی ہیں. تو اللہ کی رحمت پہ امید ہو اور قبولیت کا یقین ہونا چاہیے. اور جب دعا مانگے افراد کی ضروری پڑھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو حمد ہو زیادہ نہ صحیح تو الحمدللہ ہی کہہ لے یا الحمدللہ رب العالمین کہہ لے ایک مرتبہ, پھر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لے, اور ہو سکے تو آیت کریمہ ایک دفعہ پڑھ لے اور پھر اللہ سے دعا مانگے اور آخر میں آمین کہہ لے اور درود شریف پڑھ لے. اس طرح سے اگر دعا مانگے گا تو وہ دعا قبول بہت ہوگی. اور جب اللہ سے شرائط کے ساتھ میں آداب کے ساتھ میں کوئی بندہ دعا مانگتا ہے تو اللہ قبول کرتا ہے. اور دعا قبول ہونے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تو اللہ تعالیٰ وہی نعمت ادا کر دیتا ہے جو بندے نے مانگی اگر اللہ کے نزدیک اس میں مسلحت ہوتی ہے, اور کبھی اللہ دعا قبول کرتا ہے لیکن وہ جو اس نے مانگی وہ دینا اللہ کے نزدیک مسلحت نہیں ہے, اللہ اس سے اونچے درجے کی نعمت دے دیتا ہے. ایسے سمجھیے کہ کبھی کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے اور ماں باپ سے گڑ مانگ رہا ہے, حکیم نے منع کر دیا اس کے لیے نقصان دے گا. بچہ ضد کر رہا ہے ماں باپ سے, تو ماں باپ اس کی پکار کو سنتے ہیں, قبول کرتے ہیں, لیکن اسے اس کے بدلے میں پیڑا اور اچھی مٹھائی دے دیتے ہیں. تو اس کی بات کو قبول تو کر لیا اور اس سے اچھی چیز دے دی. ایسی اللہ تعالیٰ کبھی اس کی دعا قبول کر لیتا ہے اور وہ نعمت نہیں دیتا جو مانگی اس کے لیے مسئلہ نہ تھی اللہ کے نزدیک, اس سے مجھے درجے کی نعمت دے دیتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ تو دعا کو قبول کرتا ہے اور اس دعا کی برکت سے وہ مصیبت جو آنے والی ہوتی ہے اللہ وہ ٹال دیتا ہے, دور کر دیتا ہے. کبھی اللہ دعا قبول کرتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کر کے اللہ اس کے بدلے میں دنیا میں کوئی چیز دیتا نہیں, اس کی دعا کو قبول کر کے ذخیرہ بنا کر آخرت میں رکھ دیتا ہے. بہت سے اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ سے بڑی دعائیں مانگی اور بعض دعاؤں کے بارے میں اس کو یہ سمجھا کہ اللہ نے ہماری قبول نہ کی, لیکن اللہ نے قبول کی. قیامت میں جب اس کے بدلے میں اللہ نعمتیں وہاں دے گا تو بندہ یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میں نے جتنی دیر دعائیں مانگی وہ ساری دعائیں اللہ قبول کرتا اور ان کا بدلہ یہی دیتا تو اچھا. تو ایمان والا جب اللہ سے دعائیں مانگتا ہے شرائط کے ساتھ میں آداب کے ساتھ میں اللہ قبول کرتا ہے. پھر قبول کر کے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کا بدلہ دے دے یا آخرت میں قبول ضرور ہوتی ہے. اس وقت ہمارے ملک کی حالات امت کے لیے, بیرون ملک کی حالات, عالمی حالات امت کے لیے بڑے ناسازگار ہیں اور یہ سب چیز کے سامنے واضح اور ظاہر ہے. ہم جو ہے اپنے آپ کو بھی پوری امت کو بھی ان مصیبتوں سے اپنے اختیار سے بچا سکتے ہیں, لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں اس کے قبضے میں مصیبتوں سے بچانا ہے ہمیں بھی اور پوری امت مسلمہ کو. اس کے لیے بہترین تدبیر یہ ہے کہ ہم اعمال پہ لگیں اور نیک اعمال کریں, اللہ کے حکموں پر عمل کریں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں, اس کا اہتمام کریں. دوسرے اللہ سے دعاؤں کا ہم اہتمام کریں. جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, میرے بندو تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعائیں کو قبول کروں گا, تو جب وہ دعاؤں کا حکم دے رہا ہے, قبول کرنے کی بشارت سنا رہا ہے, تو ہمیں اللہ سے دعائیں کتنی مانگنی چاہیے, ہمیں دعاؤں کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے, دعاؤں کا بہت ہمیں اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق بھی عطا فرمائے, ہماری دعائیں اپنے بل سے قبول بھی فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے, آخرت میں بھی کامیاب کرے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسائل سے بچائے, آخرت میں بھی تمام مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.